بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا اور ایک اہم مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد نکلتے ہیں اور جب آپ مسجد میں جاتے ہیں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کی نماز میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب نماز باجماعت ہو رہی ہوتی ہے مسجد کے ایک کونے سے اور مسجد کے دوسرے کونے سے ڈکاروں کی ایسی آوازیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جیسے کوئی مقابلہ چل رہا ہے کہ کس نے لمبی اور تیز آواز میں ڈکار مارنی ہے. اور یہ مجبوری بھی ہے، مجبوری کے عالم میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر بندے کا پیٹ سوج جائے، گیس بڑھ جائے اور بیچارہ اس کو ڈکار مار کے اس کا اخراج بھی نہ کرے تو پھر کیا کرے کہ بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ سوج جاتا ہے، معدے میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے، بد ہضمی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مختلف چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور یہی عمل تقریباً پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ گھر جاتے ہیں اور کوئی چائے وغیرہ پی لیتے ہیں، اس کے بعد جناب کوئی میٹھا وغیرہ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں اور پھر آپ تراویح کے لیے آتے ہیں. اور تراویح میں جب ختم القرآن ہو رہا ہوتا ہے، لمبی رکعتیں ہوتی ہیں اور ان لمبی رکعتوں میں جو ہوتا ہے، آپ اگر کئی دوستوں کی محفل میں بیٹھ جائیں اور آپ نے افطاری کی ہو اور آپ کو بیٹھنا محال ہوتا ہے، کبھی آپ ایک کروٹ بیٹھتے ہیں، کبھی دوسری کروٹ بیٹھتے ہیں، کبھی ڈکارے لیتے ہیں. کیونکہ آپ کے گیس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ کیونکہ ہر ایک بندے کو آلموسٹ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، سب سے پہلے آپ نے ذرا سا غور کرنا ہے کہ ہماری کیا ہیبٹس ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں. یعنی ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں افطار کے ٹائم یا سحری کے ٹائم کہ پھر دن کے وقت ہمارا ہاضمہ خراب رہتا ہے، ہمیں جلن ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، معدہ سوج جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس میں گیس پروڈکشن ہوتی ہے. وضو جو ہے وہ ہم ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لے کے جا نہیں سکتے، بچا کے رکھ نہیں سکتے، اور اس وجہ سے جو وضو بار بار ٹوٹتا ہے، گیس کا اخراج زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری اپنی عادات جو ہیں ان پر تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتا ہے. سحری میں اور افطاری میں ایسی چیزوں کا آپ اہتمام کریں کہ جو زیادہ ڈیپ فرائیڈ نہ ہوں، زیادہ اسپائسی نہ ہوں، ان پہ مرچ مسالے زیادہ نہ ہوں. پھر جب بھی ایسی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں سحری میں یا افطاری میں، تو آپ جان لیجئے کہ ایسی چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ان کی مقدار کم ہو، فیٹس کی مقدار کم ہو. کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کی مقدار تھوڑی کم ہو، پروٹینز کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے. سبزیاں پھل اگر آپ زیادہ کھائیں ان کی مقدار اچھی ہے، جتنی زیادہ ہو فائبر آپ کو ملے گا. تو ایسی چیزوں میں ایک تو آپ کو ایک لائٹ سی چیز مل جاتی ہے کہ آپ کا سینے میں آپ کے جلن نہیں ہوتی اور آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں پڑتا. پھر اگر آپ افطاری کرتے ہیں اور آپ افطاری میں جناب سب سے پہلے کولڈ ڈرنک اٹھاتے ہیں اور وہ پی لیتے ہیں کاربونیٹڈ، پھر اس کے بعد جی جناب پکوڑے، پھر اس کے بعد سموسے، پھر اس کے بعد تلی ہوئی چیزیں، دودھ میں جلیبیاں ڈال لیں، پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ یہ کھائیں گے، یہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر جی جناب بڑے تڑکے والا جو ہے تو مرغن گوشت اور یہ چیزیں، یہ اگر آپ کھائیں گے تو اس سے یقینی طور پر آپ کے گیس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، آپ کے ایسیڈیٹی آپ کے معدے کی زیادہ ہوگی. تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈکاریں بھی آئیں گی، معدے میں جلن بھی ہوگی، معدے میں درد بھی ہوگا اور ہاضمے کے مسائل بھی ہوں گے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ لائٹ سی چیزوں سے کوئی مطلب سوپ وغیرہ یا اس طرح کوئی فروٹ سیلیڈ یا کوئی اور اس طرح کا سلاد یا ایسی چیزیں بنا کے چاٹ وغیرہ جس پہ مرچ مسالے تھوڑے سے کم ہوں، آپ ان کا استعمال کریں. فریش فروٹ جوسز کا استعمال کریں. لائٹ سی غذا سے اپنا روزہ جب آپ افطار کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھ کے جب آپ آئیں، تھوڑی بہت آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اس کے بعد جناب آپ کے معدے نے جو ہے وہ تو کام شروع کر دیا ہوتا ہے، آپ کے ہاضمے کا جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس دوران آپ تھوڑا سا کھانا اگر کھا لیتے ہیں تو آپ پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا. اور اس کے بعد آپ جناب جاتے ہیں تراویح وغیرہ پڑھنے، تو آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور آپ کا جو معدہ ہے وہ ایزیلی خالی بھی ہو جاتا ہے، اس میں ایسیڈیٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسیڈیٹی اور گیس کی جو پروڈکشن ہے اس سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. اور آپ ایزیلی بغیر پیٹ کی سوجن کے، بغیر پیٹ کے درد کے، بغیر معدے کے مسائل کے، آپ ایزیلی اپنے جو فرائض ہیں روزے کے دوران، اپنی عبادات جو ہیں ان کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اپنے آرام کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک امبیرسمنٹ جو ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ بیٹھے آپ کے پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں، غر غر کی آوازیں آتی ہیں، لمبی ڈکاریں آتی ہیں، کہیں پہ بیٹھ کر آپ وہ کر بھی نہیں سکتے، آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. تو اس سے بھی آپ کافی حد تک بچ سکتے ہیں. تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کر کے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ بہت زیادہ مرغن، گھی والی تلی ہوئی چیزیں، بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں کا استعمال آپ سحری میں بھی نہ کریں، اور افطاری میں بھی خصوصاً خیال رکھیں کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس اور تلی ہوئی چیزوں سے آپ تھوڑا سا پرہیز کر کے لائٹ چیزوں سے افطاری کریں، کھجوروں وغیرہ سے، فروٹ سیلیڈز وغیرہ سے، اسی طرح کی چیزوں سے. اور پھر جو بہت زیادہ مرغن غذائیں ہیں ان سے آپ اگر اجتناب کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، 5 گانا نماز جو ہے خصوصاً تراویح کا آپ اہتمام کریں، تو یقینی طور پر ان مسائل سے جو ہے پیٹ کی ایسیڈیٹی کے اور گیس کے جو مسائل ہیں رمضان میں آپ ان سے بچ سکتے ہیں. تو حضرات امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے، میڈیسن نالج کے حوالے سے
جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔